بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے بعد جب واپس اٹھ کر مڑے تو پیچھے دیکھا، وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت شہر بانو کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا تھا جس طرح خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ جناب ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے اور اپنے سرتاج کو دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام جناب زین العابدین علیہ السلام سے اس طرح محو گفتگو تھے کہ اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی بات بھی کرتا تو آپ جواب بھی دیتے، خاموش فریادوں کا کیا جواب تھا؟ آنسوؤں کے سیلاب کو کس طرح روکا جاتا؟ باہر کی آگ ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے؟ دشمن کی فوج ہوتی تو تلوار بھی چلاتے، حسرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ بقول شاعر، گھٹے جاتے تھے دل ضبط فغاں سے، گھٹے جاتے تھے دل ضبط فغاں سے، بنے جاتے تھے نالے ہچکیاں سے۔ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ حوصلہ کر کے آگے بڑھے، بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور علی علیہ السلام کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا۔ جناب سکینہ کو گود میں لیا۔ علی اکبر کے خون سے لتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو امامے کا پرڑا پھیر پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا، سکینہ بابا سے مل لو، سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو، پھر ساری عمر بابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ بیٹی سکینہ اٹھو، جلدی کرو، آخری ملاقات کر لو، آخری بار بابا کے سینے سے تو لپٹ لو، پھر تو تمہیں بھی سغرا کی طرح ساری زندگی رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر ہی گزارنا ہے۔ اٹھو بیٹا، اب بابا بھی علی اکبر کے پاس جا رہا ہے، آپ دامن سے پنکھا بھی کر رہے ہیں اور بیٹی سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ جلد ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دیں، خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بیٹی 3 دن کے پیاسے باپ کے گلے مل رہی ہے۔ بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے تسلی دے کر فرمایا، صبر کرو میری بیٹی، تو صابروں کی اولاد ہے، مجھے دشمن پکار رہے ہیں، تو بے ہوش تھی اور میری خواہش تھی کہ تو مجھے آخری بار گلے مل لے، اب مجھے جانے دو، افسوس کہ تم تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاؤ گی، مگر صابرہ بن کر رہنا، تو حسین کی بیٹی ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے میں غم کے ہزاروں طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی قوت صبر سے دبا رکھا ہے۔ بقول شاعر، چلا کرتی ہے ان کے دل میں
لاکھوں آندھیاں غم کی، چلا کرتی ہیں ان کے دل میں لاکھوں آندھیاں غم کی، بظاہر جن کے چہروں پہ غبار غم نہیں ہوتا۔ سکینہ نے اب داغ یتیموں کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی۔ ابا کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہے، بابا سارا گھر اجڑ چکا ہے، اب آپ تو نہ جائیں، آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں، نہ جائیں میرے ابا جان، نہ جائیں، آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی، مجھے بیٹی کون کہے گا، مجھے اپنی ڈھال بنا لو ابا جان، آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے گی، آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ بچی کی فریاد سنی تو امام علی مقام علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں تو پہلی آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، پیار کا سوما بہہ نکلا، شفقت پدری کا چشمہ رواں ہو گیا، صبر تو کرنا ہی تھا، اور یہ صبر ہی تو تھا، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو آپ بھی یزید کے اطاعت کر کے زندگی بچا سکتے تھے، یہی تو چیز تھی جس نے ملائکہ سے اشرف کر دیا۔ باپ کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہے، شفقت پدری سے بھی سینہ معمور ہے، اولاد کی محبت بھی دل میں طوفان برپا کر رہی ہے، مگر فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ جیسے بھی ہو سکا آپ نے روتی تڑپتی بچی کو پاک دامنوں کے حوالے کر کے صبر کی تلقین فرمائی، آخری بار ہمشیرہ کی پتھرائی ہوئی نظروں کا نظارہ کیا اور نظریں جھکا لیں، حضرت شہر بانو اور جناب ام لیلہ کی طرف درد میں ڈوبی ہوئی نظروں سے دیکھا، دیگر بیویوں کو الوداعی سلام کہا۔ امام مظلوم خیمے سے نکلنے لگے تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حالت بدل گئی، درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام مظلوم کی ہمشیر پر پھر دختر علی کا روپ آ گیا، آپ لرزتی اور کانپتی ہوئی اٹھی، مگر آپ صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، بھیا جسم سے ہتھیار اتار دیں، میں آپ کو خود شہادت کا دولہا بناؤں گی، مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دیں، پھر میدان میں تشریف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بھائی کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی گٹھری کو کھولا اور اس میں سے ایک پٹکا نکالا، یہ بنت رسول کا دوپٹہ تھا، وہ بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا۔ جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی، بھیا حسن علیہ السلام کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا، نام رسول کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں۔ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جبرائیل نے تھامی تھی، میرے ابا جان جنگ کو جاتے تو ان کی رکابیں بھائی حسن اور آپ تھامتے تھے، علی اکبر جنگ کو جانے لگے تو ان کی رکاب کو علمدار نے سہارا دیا، اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد موجود بھی نہیں، اس لیے یہ فریضہ بھی علی کی بیٹی ادا کرے گی۔ آپ نے فرمایا، نہیں بہن، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا، حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی ہمشیر پردے سے باہر نکلے، آپ سیدہ کی بیٹی ہیں، میرے بعد جو حال آپ کا ہونا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر ابھی حسین زندہ ہے۔ اور پھر آپ باہر نکل آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا، آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی ان معصومانہ کوششوں سے باپ کے دل پہ چھریاں نہ چلاؤ، سکینہ میں تمہارے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے، صبر کرو سکینہ، تم صابروں کی بیٹی ہو۔ پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بچی کو خیمے میں پہنچا کر جناب ام لیلہ کی سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بہوؤں نے اپنا اجڑتا ہوا سہاگ کس طرح دیکھا تھا، یہ قلم میں طاقت نہیں کہ بتا سکے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔
آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔